بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نمبر 59 میں ہم نے پڑھا ہے کہ کیسے خندق کھودی جا رہی ہے اور جو 10,000 کا لشکر ٹھاٹھے مارتا ہوا مشرکین کا خندق کے اس پار پہنچ چکا ہے، اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3,000 جانثار صحابہ کرام کو لے کے مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کے اس پار جو جبل صلح ایک جگہ ہے وہاں پہ قیام پذیر ہیں، اور ادھر سے مشرکین مکہ کو اور باقی جو قبائل کو دعوت دے کے یہ خبیث ملعون یہود والے لائے تھے مدینے والوں کے خلاف بھڑکا کے، وہ 10,000 کا لشکر خندق کے اس پار کھڑا ہوا ہے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ خندق کو عبور کر کے اس طرف آ سکے۔ ابھی غزوہ خندق کا ہی ذکر جاری ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی اس لیے دست بدست اور خون ریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک تیر لگا جس سے ان کے دستے کی شاہ کٹ گئی۔ انہیں حبان بن ارقہ نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ لیکن مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ بہرکیف ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کی سام اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم اکبر حی بن اخطب بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد کرزی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز و مختار تھا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے مواقع پر آپ کی مدد کرے گا۔ حی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر حی اس سے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخر کار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ حی ابن اخطب نے کہا کہ اے کعب، میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس زم نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا کہ خدا کی قسم، تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ حی ابن اخطب، تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ مگر حی ابن اخطب کو اس مسلسل چوٹی اور کندھے میں پٹتا اور لپیٹتا رہا یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ حی کہ اس پیمان کے وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو
فارا نامی قلعے کے اندر تھیں. حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا. یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ سے برسر پیکار ہو چکے تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا اور ہمارا دفاع کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے مد مقابل پھنسے ہوئے تھے. اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر انہیں آ سکتے تھے. اس لیے میں نے کہا اے حسان یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر کاٹ رہا ہے اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے, لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے. حضرت حسان نے کہا کہ واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے خود اپنی کمر باندھی اور پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور اسے لکڑی مار مار کر اس کا خاتمہ کر دی. اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا جائیے اس کا ہتھیار اور اسباب اتار لیجیے, چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کا ہتھیار نہیں اتارا. حسان نے کہا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی اس جان بازانہ کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا. اس کی کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعے کے اور گڑیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود, حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا. اسی لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی ضرورت نہ ہوئی. البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے, حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کی 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا. بہرحال یہود کی شکنی کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے. چنانچہ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنو قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا اور وہ بھی اشاروں میں لوگوں کی بازو مت توڑنا, اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیہ اس کا ذکر کر دینا. جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا. انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکی, دشمنی کی باتیں کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کی. کہنے لگے اللہ کا رسول کون, ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے. یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ عزل و وقارہ. مقصود یہ تھا کہ جس طرح عزل و وقارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں. باوجود یہ کہ صحابہ کرام نے اخفاء حقیقت کی کوشش کی لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا. در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے. پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا. آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا. پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھے. اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا جس کی کیفیت سے اس آیت میں بیان کی گئی ہے. اور جب نگاہیں کج ہو گئیں, دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے, اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. پھر اسی موقع پر بعض منافقین کہ نفاق نے بھی سر نکالا. چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسرہ کے خزانے کھائیں گے اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں. بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں, ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں. نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ بنو سلمہ کے قدم اکڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کا سوچ رہے تھے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں, اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں, یہاں واپس چلو, اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا, کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں, حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے, یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے. ایک لشکر کا یہ حال تھا. دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے. اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا, لیکن اس کے بعد آپ پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا, مسلمانوں اللہ
کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک جزو کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج کا ایک حصہ روانہ فرماتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حسن اور حارث بن عوف سے مدینے کی ایک تہائی پیداوار پر مصالحت کر لیں تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں اور مسلمان تنہا قریش پر جنگی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں۔